اچھا جی، خامد کے حقوق میں پہلی بات جو ہے، جو لڑکیوں کو سمجھ آنی چاہیے، میری بیٹیوں کو، بہنوں کو بہت ضروری ہے، یہ بڑا پاک باز سا رشتہ ہے، بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ یہ وہ والا رشتہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں، میرا جسم میری مرضی کا سلوگن لگا کے۔ بیوی بھائی اس کی رعیت ہے، اس کی ملکیت ہے۔ خامد کی ملکیت اس کی بیوی ہے، اور بیوی کی ملکیت اس کا خامد ہے۔ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے جو اوور لبرل ہیں، اور اکثر کاؤنسلنگ بھی کی ہے، بات چیت کی، اور میں کہ ایک بات سن کے ان کے اندر سے ہل جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میں اگر فرض کیا رات 11 بجے آئی ہوں کہیں سے اپنی فرینڈس کو مل کے، تو یہ کون ہوتا ہے جی مجھے پوچھنے والا؟ یہ پہلی دراڑ ہے بھائی، خامد کو آپ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور آپ کیا ایسٹ وہ ہیں اور آپ اس کا ایسٹ ہیں۔ پہلی بات جو کائنات میں ایک گھر کو ہستہ بستہ رکھتی ہے، ٹریننگ کے لیے ضروری ہے اس کے لیے، وہ ہے خاتون کا وفادار ہونا۔ وفادار کیا ہونا؟ وفادار اس کی کول و فیل کا ہونا، اس کے کریکٹر کا ہونا، اس کی سپینڈنگ کا ہونا، کیونکہ وہ اپنے خامد کی امانت ہے۔ اور چونکہ لیڈی ہے تو میرا کلچر جو ہے ایک مسلمان کلچر ہے، ایک مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ہر وہ کام جس سے اس کا خامد اریٹیٹ ہو، جس سے وہ تنگ ہو، جس سے اس کے دل میں شک کا شائبہ ہو، وہ بیوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جسم کا، اس کی روح کا، اس کی امانتوں کا حقدار اس کا خامد ہے۔ اس کو وفا دینا عورت کے ذمہ ہے۔ وہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، کوئی بھی خاتون جب اس حالت میں دنیا سے فوت ہوئی، وفات پائی اس نے، میں سمری بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ معاف کرے، اس حالت میں خاتون دنیا سے فوت ہوئی اور وفات پائی کہ اس کا خامد اس پہ خوش تھا، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو خوش ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اس کو اچھا ٹائم دیں، ایز اے خاتون، ایز اے بیوی، بیڈ روم لائف سے لے کے اس کے تیام و کام کا رکھنا، اس کو سکون دینا، گھر وہ تھکا رہتا ہے، اگر ایک پنچ سارا دن باہر رگڑا کھا رہا ہے، دنیا کی ستم ظریفیوں میں لگا ہوا ہے، رزق کما رہا ہے، ادھر کی باتیں سن رہا ہے، ادھر کی سن رہا ہے، باس کی سن رہا ہے، نیچے والوں کی سن رہا ہے، مہنگائی کو فیس کر رہا ہے، آپ کو اچھی خوشی دے رہا ہے، گھر میں گراسی پوری کر رہا ہے، اپنی رعیت کا خیال رکھ رہا ہے، تو آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ امانت دار ہیں۔ جو آپ کی عصمت ہے، جو آپ کی پرسنل آپ کا کریکٹر ہے، اس کی ساری وفاؤں کا رخ جو شہراہ ہے، اس ساری وفاؤں کی، اس کا ایک ہی منبع ہے، اور وہ ہے خامد۔ خامد سے بے وفائی، خامد سے کریکٹر کے طور پہ اس کو بتائے بغیر، اس کی میں صرف کریکٹر پہ ریفر نہیں کر رہا، ادروائز بھی جہاں وہ نہیں چاہتا کوئی مراسم رکھنا، اس کو نہیں پسند کہ آپ اپنے پرانے کزنوں سے ملیں، مثال دے رہا ہوں، تو بھئی کون سا آپ کو چیری وہ پھل مل رہا ہے چیری کا، یا آپ کو انگور مل رہے ہیں کہ آپ نے ضرور ملنے، آپ کی پریورٹی 1 تو آپ کا اپنا گھر ہے، اور پریورٹی 1 میں فرسٹ لائن آف ریلیشن شپ میں یہ آتی ہے باری کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کو ملنا ضروری ہے، بہن بھائیوں کو ملنا ضروری ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ پھڈا لیتے خواتین کو دیکھا جو بڑا دل سے پریشان ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں یہ مجھے میرے پرانے کلاس فیلو سے ملنے سے روکتا ہے، تو بھائی وہ خامد ہے۔ ہر وہ چیز جو خامد کے دل کو لبھائے، اچھی کرے، بیوی کو کرنی چاہیے، اور ہر وہ چیز جس سے وہ اریٹیٹ ہو، جس سے تنگ ہو، جس سے اس کے دل میں ڈاؤٹ ہو، وہ بیوی کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فرض کیا خامد کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کے ریلیشن شپ سے، اس کے ڈریس سے، اس کے لباس سے، اس کی وے آف ٹاکنگ سے، اس کی کمپنی سے، اس کی دوستی یاری سے، تو میرا خیال ہے کہ خاتون کو ضرور سیلف وزیٹیشن کرنی چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے گھر آباد رکھنا ہے۔